بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی۔ نمبر 1، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے والقمری۔ حروف قمری 14 ہیں: الف، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا۔ یہ قاعدہ نمبر 1 ہے کہ اگر الف لام حروف قمری کے شروع میں یعنی ان 14 حروف کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے حروف قمری کی مثال والقمری، تو یہاں پر الف لام جو ہے وہ حروف قمری کے شروع میں ہے، یعنی قاف جو ہے وہ حروف قمری میں سے ہے، اور حروف قمری سے پہلے الف لام ہے، تو لہٰذا الف کو نہ پڑھ کے صرف لام کو پڑھیں گے۔ والقمری، والقمری، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک اسی طرح والیتامی، یہاں پر یا جو ہے حروف قمری میں سے ہے اور اس سے پہلے الف اور لام ہے، تو لہٰذا الف کو نہیں پڑھیں گے، صرف لام کو پڑھیں گے۔ والیتامی۔ ٹھیک اسی طرح والاقربین، مالقارعۃ، یہ قاف ہے، یہاں پر بھی قاف ہے، یہ حروف قمری میں سے ہے۔ ہم المفلحون، یہاں پر میم ہے، میم سے پہلے الف لام ہے اور میم حروف قمری میں سے ہے، تو لہٰذا الف کو نہ پڑھ کے صرف میم کو پڑھیں گے۔ ہم المفلحون۔ اب دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں، قاعدہ نمبر 2، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے الشمس۔ حروف شمسی بھی 14 ہیں: تا، ثا، دا، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ لہٰذا یہاں پر مثال دیکھیں، الشمس، شین حروف شمسی میں سے ہے اور اس سے پہلے الف لام ہے، تو لہٰذا الف لام دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ اس سے پہلے جو حرف ہے اس سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے حروف شمسی کی مثال، اذا الشمس، شین حروف شمسی میں سے ہے اور اس سے پہلے الف ہے اور لام ہے، لہٰذا الف لام کو سائلنٹ کر دیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حروف شمسی کو اس حرف سے ملائیں گے جو کہ اس سے پہلے ہو اور حرکت والے ہو۔ جیسے حروف شمسی سے پہلے یہاں پر جو حروف ہے وہ ہے زال، اور زال پر زبر ہے، لہٰذا زال کو ڈائریکٹ شین سے ملائیں گے اور اس کے بیچ میں جو الف اور لام ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے۔ اذا الشمس۔ ٹھیک اسی طرح کان الناس، نون حروف شمسی میں سے ہے اور نون سے پہلے الف لام ہے، لہٰذا اس کو سائلنٹ کر دیں گے۔ کان الناس۔ یقول الرسول، را حروف شمسی میں سے ہے اور را سے پہلے الف اور لام ہے، لہٰذا الف اور لام کو سائلنٹ کر دیں گے اور اس سے پہلے والے حرف جو لام ہے اس سے را کو ملائیں گے۔ یقول الرسول۔ ٹھیک اسی طرح اقیموا الصلاۃ، صاد حروف شمسی میں سے ہے اور اس سے پہلے الف ہے اور لام ہے، لہٰذا حروف شمسی سے پہلے جو الف اور لام ہوتا ہے اس کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد والے جو حرف ہے، یہاں پر میم ہے تو میم کو ڈائریکٹ صاد سے ملائیں گے، اس کے بیچ میں جو بھی حروف ہیں وہ سب سائلنٹ ہو جائیں گے۔ اقیموا الصلاۃ، میم کو ڈائریکٹ صاد سے ملائیں گے، الف اور لام کو سائلنٹ کر کے پڑھیں گے، اقیموا الصلاۃ۔ لہٰذا یہاں پر ایک بار اور سمجھ لیتے ہیں کہ حروف قمری کے شروع میں اگر الف لام ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے والقمری۔ اور حروف شمسی میں الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی حروف قمری اور حروف شمسی دونوں
ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ نیچے دیکھتے ہیں تختی نمبر 16، لفظ اللہ کا قاعدہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ پر اور لام کا قاعدہ تختی نمبر 14 میں بتایا گیا تھا کہ را کو کس طرح پر کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح لام کو بھی پر اور باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا لام سے پہلے یہاں پر زبر ہے، زبر لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام کو پر پڑھیں گے، جیسے یہ اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے زبر ہے نون پر، تو اس کو پر پڑھیں گے ان اللہ، قال اللہ، لام ہے، لام سے پہلے زبر ہے، قال اللہ، سمع اللہ، اللہ کا نام ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، لہٰذا لام کو پر پڑھیں گے سمع اللہ۔ اب پیش کو دیکھ لیتے ہیں۔ پیش کی مثال حدود اللہ، لفظ اللہ ہے اور اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، تو اس کو بھی پر پڑھیں گے حدود اللہ، یرید اللہ، خلق اللہ۔ اب زیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر ہو تو پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، بل اللہ، دین اللہ، لفظ اللہ کا نام ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، دین اللہ، امر اللہ۔